ربنا تقبل منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 215 ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ ہمارے لیکچر میں اور گزشتہ مطالعہ کے اجلاس میں پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت نمبر 215 میں اللہ تبارک و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا، میں وہ آیت کو دہرا دیتا ہوں جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کرے۔ قل ما انفقتم من خیر، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے محبوب بتا دیجئے ان سے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، یہاں پر کیا خرچ کرنا ہے معلوم ہوگا کہ خیر کو ہم کیا بتائے تھے کہ ہر وہ چیز جو دوسرے کے کام آ سکے، جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے، وہ خیر ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، تو یہ خرچ جو ہے والدین کے لیے ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے لیے ہونا چاہیے، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں کے لیے ہونا چاہیے، مسکینوں کے لیے ہونا چاہیے، اور ابن السبیل جو مسافر راستے سے اور اپنوں سے کٹ چکا ہو، اس کا توشہ ختم ہو چکا ہو، ایسے افراد کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھلائی کا تم کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کیا کہتے ہیں، بخالت نہیں کرنا، اور خرچ کرنے سے متعلق بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 216 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم القتال، کتب جیسا کہ ہم سابق میں بتایا ہے کہ کتب علی جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا گیا، فرض کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کچھ دن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لازم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کتب علیکم القتال، تم پر جنگ لازم کر دی گئی ہے، تم پر جہاد، جنگ کرنا، قتال ہم بتائے تھے قتل الگ چیز ہے، قتال الگ چیز ہے۔ قتل کسی کا مرڈر کرنے کو کہتے ہیں، قتال کسی سے جنگ کرنے کو، جہاد کرنے اور جنگ کرنے کے لیے، جنگ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جنگ لکھ دی گئی ہے، یعنی اگر کوئی دشمن اسلام اور کوئی دشمن امن و سلامتی اگر آگے بڑھے اور مال لوٹتا ہو، عزت لوٹتا ہو اور قتل کرتا ہو اور اوطان کو، وطن کو جو ہے برباد کرتا ہو، اگر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور اس ٹائم پہ جو ہے ہم اپنی جان بچا کر اگر بیٹھے، یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم پر قتال کو، جہاد کو، جنگ کو تم پر لازم کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ وہ تم کو پسندیدہ نہیں، جی وَهُوَ، اور وہ کرہن مکروہن کے معنی میں ہے یہاں پر، وہ تم کرہن کراہت کرنا بولتے ہیں، ناپسند کرنا، نہیں بھئی یہ مجھے پسند نہیں آتا، لڑائی جھگڑا ہمیں پسند نہیں ہے، جی لڑائی جھگڑا ہمیں پسند نہیں۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ جنگ کرنا اور قتال کرنا تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہے تمہارے نزدیک۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایک ایسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو، جی ان تکرہوا شیئا، اور
کہ تم ناپسند کرتے ہو کسی چیز کو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بھلا ہو، جی وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، تم یہ کام کرنا چاہتے ہو اس طرح سے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، شر والی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پسند نہیں آتی اور نہیں چاہیے کہتے آپ، لیکن وہ آپ کے لیے بھلی ہے، وہ آپ کے لیے اچھی ہے، نہیں ہوتا ایسا۔ عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے وہ مثال دوا سے دی جاتی ہے کہ دوا کڑوی ہوتی ہے، آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن آپ کو وہ پسند نہیں آتی، جی پسند نہیں آتی۔ اور جو چاکلیٹس ہوتے ہیں اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، یہ اچھی نہیں ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن پسند آتی ہے۔ تو کئی ایسے چیزیں ہوتے ہیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فَأَنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْغَزْوَ وَفِيهِ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ۔ دیکھو اب یہ ایک مثال کے طور پہ یہ جنگ کو ہی لے لو، اب جنگ سے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ تم پر فرض کر دیا گیا ہے قتال۔ اب قتال کا مسئلہ کیا ہے؟ تم قتال کو اور جنگ کو پسند نہیں کرتے ہو، جبکہ اس کے اندر دو اچھائیوں میں سے کوئی ایک اچھائی ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ کیا ہے صاحب جنگ کے اندر؟ جنگ کے اندر یہ ہے کہ یا آپ جنگ جیت جائیں گے تو پھر آپ غازی ہو جائیں گے اور آپ کو ثواب بھی لکھا جائے گا اور دنیا میں فاتح بھی کہلائیں گے، یا پھر آپ شہید ہو جائیں گے، اور شہید اگر ہو جائیں گے تو پھر شہادت بہت بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا مقام بھی آپ پائیں گے، اور ثواب، یعنی ثواب دونوں صورتوں میں ہے، ثواب دونوں صورتوں میں ہے، اور دونوں صورتوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، دونوں طرف عزت ہے، دونوں طرف کامیابی ہے، دونوں طرف ثواب ہے، جی۔ تو اس کے اندر جہاد کے اندر تو تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن تم اسے پسند نہیں کرتے۔ اما بالظفر والغنیمہ و اما الشہادۃ والجنہ، اما الظفر والغنیمہ۔ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اگر تم جہاد کرو گے، یا تم ایسا ہوگا کہ جنگ جیتو گے اور مال غنیمت تم کو مل جائے گا۔ مال غنیمت ہوتا ہے نا دشمن کا ہتھیار، دولت وغیرہ جو کیپچر ہوتا ہے، مال غنیمت۔ تو فرماتے ہیں یا تم جنگ جیتو گے اور مال غنیمت پاؤ گے، یا تم شہید ہوگے اور جنت تم کو ملے گی، تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن وہ چیز پسند نہیں آتی، پسند نہیں آتی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کو ایسی کوئی چیز پسند آ جائے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنگ پہ نہ جا کر گھر میں بیٹھ جانا، جی آرام کر لینا، لوگ کو کہنا کہ تم جاؤ بھائی، ہم تو نہیں آ رہے۔ تو نہیں جانا پسند آتا ہے، جی نہیں جانا اور گھر میں بیٹھے رہنا یہ پسند آتا۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ لِمَا فِيهِ مِنَ الذُّلِّ وَالْفَقْرِ وَحِرْمَانِ الْغَنِيمَةِ وَالْأَجْرِ، کیوں تمہارے لیے شر ہے؟ وہ بیٹھے رہنا تمہارے لیے اگرچہ کہ پسند آتا ہے، لیکن تم کو تمہارے لیے مفید نہیں ہے وہ۔ کیونکہ اس کے اندر جو ہے نمبر ایک ذلت ہے۔ جو قوم جنگ کے میدان کو ترک کر دیتی ہے وہ قوم ذلت میں چلے جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی آرمی مضبوط رکھنا اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا۔ فیہ من الذل والفقر، اس میں کیا کہتے ہیں ذلت ہے، اور اس کے اندر محتاجی ہے، جی محتاجی ہے۔ وحرمان الغنیمت، آپ کہیں گے محتاجی کیسا ہوتی ہے اس کے اندر؟ دیکھو ایک بات یہ ہے کہ اگر جنگیں ہوتی رہی اور جو ہے یعنی ضرورت پر، بنا ضرورت نہیں، اگر کوئی ظالم آگے بڑھے اور نقصان پہنچانے کا امکان ہو تو آپ اس سے جنگ کریں۔ جنگ کرنے میں آپ کو مال غنیمت ملتا ہے، سونا ملتا ہے، چاندی ملتی ہے، ہتھیار ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، جی اس طرح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی آرمی طاقتور رہتی ہے، آپ کے افراد مضبوط رہتے ہیں، ذہنی طور پر فائٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس وقت مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہے، سعودیہ ہے، امارات ہے، کویت ہے، قطر ہے اور بحرین ہے، اور یہ کنٹریز کا آپ حال دیکھیں، یہ کنٹریز جنگیں نہیں کرتی، ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے پاس بہت سامان ہے، ان کے پاس بہت زمین ہے، ان کی اپنی حکومتیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ ممالک فقیر ہے۔ یہ آپ کہیں گے صاحب کیا بول رہے ہیں آپ، سعودیہ اور امارات اور قطر اور بحرین اور کویت یہ ممالک کو فقیر بول رہے ہیں؟ بالکل فقیر ہے یہ ممالک، بالکل فقیر ہے۔ کیا کہتے ہیں دولت صرف اور صرف جیب میں پیسہ ہونا یا اکاؤنٹ میں بیلنس اچھا ہونا چاہیے، اکاؤنٹ کا جو ہے زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، صرف اس کو دولت مندی نہیں کہتے ہیں جی، کتنی فقر کہتے ہیں، محتاج ہونا۔
آپ تصور کریں ان کے پاس کوئی پروڈکشن ہی نہیں ہے، کوئی پروڈکشن نہیں ہے. وہ کپڑا باہر سے خریدتے ہیں، میوہ باہر سے خریدتے ہیں، ترکاری باہر سے خریدتے ہیں، چاول، گیہوں، اناج، روٹی، سوئی، تاگا، کیا آپ جس چیز کا آپ نام لیں گے وہ باہر سے محتاج ہے. ان کی اپنی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی ڈیفنس نہیں ہے. جنگ کرنے کی نوبت آئی، کسی ملک سے اختلاف ہو گیا، سعودیہ قطر کا اختلاف ہو گیا، فوراً ترکی کی آرمی کو آپ بلا لیے. جی یمن اور سعودیہ میں جو ہے کلاسز شروع ہو گئے، سعودیہ بار بار جو ہے امریکہ سے آپ ہتھیار دے دو، آپ ہم کو راکٹ دے دو، آپ یہ دے دو، آپ یہ دے دو. کیا کتنی محتاجی ہے دیکھیے آپ ہر چیز کے اندر. کوئی ایک چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں. انجینئر ان کو باہر سے چاہیے، ڈاکٹر ان کو باہر سے چاہیے، قانون کا ماہر ان کو باہر سے چاہیے، کار ان کے پاس باہر سے بن کے آنا چاہیے. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ میں بتاؤں مٹی تک منگا رہے ہیں وہ باہر، درخت لگانا ہے ہم کو مٹی دے دو، کیمیکلز دے دو، جی فلاں دے دو، فلاں دے دو. فقیری نہیں تو کیا ہے یہ. ہر چیز میں جو ہے آپ دوسروں کی محتاج ہے، ہر چیز. اتنا پیسہ رکھنے کے باوجود اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاد کے راہ کو ترک کر دیے، ظالموں کے ساتھ ہاتھ ملا لیے. جو ظلم کر رہا ہو، جو مسلمانوں پر یا عامت الناس پر دنیا میں فساد مچایا ہوا ہو، جو ممالک پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار پروڈیوس کرتے ہیں، ہتھیار بناتے ہیں، اور وہ ہتھیاروں سے نہتے مسلمانوں کو اور غیر مسلمانوں کو سب کو قتل کرتے ہیں، انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے سامنے آپ جھک گئے. ان سے تو جہاد کرنا چاہیے تھا. امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ، ان ملکوں سے تو جہاد کرنا چاہیے تھا. ان ملکوں کے سامنے جھک گئے اور ان سے دوستی کر لیے اور یہ سمجھ لیے کہ اس کے ذریعے ہم امن میں آ گئے. نہیں نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہ چیز تم کو پسند نہیں آتی جہاد کرنا، لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کتنے ہی چیزیں ایسی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے لیکن تم کو پسند نہیں آتی، تم کو پسند نہیں آتی لیکن تمہارے لیے بہتر ہے. اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھے کیوں؟ کیونکہ یہ ترک کرنے میں، جہاد کو ترک کرنے میں، ایک تو ذلت ہے، دوسرا محتاجی ہے. وحرمان الغنیمہ، اور آگے ترقی جو ہونا ہے وہ تم کو حاصل نہیں ہوتی، والاجر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی نہیں ملتا. دیکھو نقصان ہی نقصان، نقصان ہی نقصان ہے. لیکن وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے چھوڑ ہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تمہاری بھلائی کس میں ہے، تمہارے لیے کیا فائدہ مند ہے، تمہارے لیے کیا فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہتر جانتا ہے. جہاد ظالم کے ہاتھ کو روکنا، قاتل کے ہاتھ کو روکنا، اور دوسروں کے وطن میں گھس جانے والے ظالم لوگ جو قبضے کر لیتے ہیں، لوگ کا مال کھینچ لیتے ہیں، لوگ کے عزت لوٹ لیتے ہیں، لوگ کو قتل کر دیتے ہیں، ایسے افراد کو روکنے کے لیے اپنا سر اٹھانا، اپنا ہاتھ اٹھانا اور ان سے فائٹ کرنا یہ لازم ہے. اگرچہ کہ اچھا نہیں لگتا ہے، جو طاقتور سامنے سے آ کر ظلم کر رہا ہے اس سے دوستی کر لینے میں مزہ آتا ہے، یا پھر گھر میں بیٹھ جانے میں اچھا لگتا ہے وہ، مگر اس میں ذلت ہے. اس سے فائٹ کرنا، اس کے اندر جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے اندر عزت بھی ہے اور پوری کی پوری قوم کی ترقی ہے. اس کے اندر جھکنا نہیں چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اپنا وطن بھی جو ہے، جہاں پر چائنا جو ہے ظلم کر رہا ہے، چائنا اس وقت ہندوستان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. یعنی ہم کئی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکومتیں کئی لحاظ سے غلط ہے، لیکن جب کوئی دوسرا ملک ظلم کر کے ہمارے ملک کے اندر داخل ہو رہا ہے، ہمارے علاقوں کو قبضہ کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑے سر جھکنے کی والی بات ہے. اس میں ہماری کیا کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں نام لے کر ان کی مذمت بھی نہیں کر سکتے، نام لے کر بھی مذمت نہیں کر رہے، اور کیا کہتے ہیں ان کے سامنے مسکرا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ڈائیلاگ چل رہا ہے، بیٹھکیں چل رہی. وہ کئی ہزار ایکڑ زمین جو ہے، وہ ہزاروں ایکڑ زمین ہمارے ملک میں سے کھا رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہے ہیں، ان کی مذمت بھی کرنے تیار نہیں ہیں. اس میں ذلت ہے، اس میں ہوان ہے. جی ڈرنا نہیں چاہیے اور اپنے وطن کی حفاظت کرنا چاہیے. آگے اللہ تبارک و اچھا یہ دو آیتیں جو ہے میں پچھلے آیت کے ساتھ جوڑ کر اس کو اس لیے پڑھا کیونکہ لوگ دو قسم کے ہیں. حضرت بحر العلوم سید محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مال خرچ کرنا بہت مشکل دکھتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑنے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لڑنا ان کو پسند نہیں آتا. جو مال یعنی کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، ان کو مال خرچ کرنے میں جھجک ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، نہیں خرچ کرتے، وہ پکڑ لے کر بیٹھتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے بزدل ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں کہ ان سے لڑائی کرنا اور اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرنا ان سے نہیں ہو سکتا ہے.
ان دو آیتوں میں آیت نمبر 215 اور 216 میں 215 215 اور 216 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آیتوں میں مسلمان کو تیار کر رہا ہے کہ ایک مسلمان جو امن پسند ہوتا ہے، سلامتی پسند ہوتا ہے، لیکن وہ ان دو کاموں کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک تو وہ سخی ہوتا ہے، جی اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، وہ دینے والا انسان ہوتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے، مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے، جی ڈرتا نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں بہت سارے یعنی اکثریت مسلمانوں کی ان دو چیزوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور وہ بخیل بھی ہو گئی ہے، جی بخیل بھی ہو گئی، اپنی جان پر جتنا چاہے خرچ کرے گا اور سامنے والے کی ضرورت بھی مکمل نہیں کرے گا، اپنے شوق پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں گے لیکن دوسروں کی ضرورت کا خیال نہیں کریں گے، پوری بخالت دوسروں کے لیے اور پورا ہاتھ کھلا ہے اپنے لیے۔ تو قوم ہماری بخیل ہو گئی ہے اور بزدل بھی ہو گئی ہے۔ آؤ بھئی اس کے ساتھ ہو رہا تو اس کو جان، جی وہ کسانوں کا میٹر ہے نا، ہم اس میں کیا کریں گے، وہ اسٹوڈنٹس کا میٹر ہے نا، ہم اس میں کیا کریں گے، وہ فلانا میٹر ہے اس میں ہم کیا کریں گے، وہ سیاست کا مسئلہ ہے، بھئی کہاں لیڈروں کے سامنے جاؤ۔ جی مسلمان نکلنے تیار نہیں ہیں۔ جو قوم بزدل ہو گئی ہو اور جو قوم کیا کہتے ہیں کنجوس ہو گئی ہو، جس کا ہاتھ پیسوں کے مسئلے میں رک گیا ہے اور لوگ کے مظلوموں کی دفاع کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہ گئی، ایسے قوم کا مقدر ذلت بن جاتا ہے، ذلت اس کا مقدر بن جاتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں ذلت کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں اوصاف کو ابھار کر، یعنی بزدلی سے ہٹ کر، بزدلی کو چھوڑ کر شجاعت کی طرف، بہادری کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، اور کنجوسی سے نکل کر سخاوت کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ جو قوم کے اندر سخاوت اور شجاعت، جی دینے کا مزاج اور حق کے لیے فائٹ کرنے کا مزاج جس کے اندر آ جائے، وہ قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 217 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شہر حرام محرم مہینے میں جنگ کرنے سے متعلق۔ محرم مہینے کون سے ہیں؟ یعنی الاشہر الحرم ہے نا، 4 مہینے ایسے ہیں جو ایام جاہلیت سے لوگ اس میں جنگ کرنے کو بالکل ناجائز سمجھتے تھے اور ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے اور جنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے ہم ذکر کر چکے تھے۔ وہ 4 مہینے کیا ہے؟ ایک تو کیا کہتے ہیں 3 مہینے ایک ساتھ ہے، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، جی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ تو فرماتے ہیں یعنی غالباً اس کے پیچھے مفسرین لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ واقعہ ایسا ہو گیا کہ ایک سریہ کو، ایک ٹکڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جہاد پر بھیجے تھے اور وہ 29 کو فائٹ کر رہے تھے اور ان کو لگا کہ چاند نہیں ہوا تو 30 کو بھی جو ہے وہ لڑائی چلتے رہی جبکہ وہ فرسٹ ہو گئی تھی۔ اس کو بڑا میٹر بنا کر کفار جو ہے کہ اب مسلمان جو ہے ان پاک مہینوں کا بھی جو ہے خیال نہیں کر رہے ہیں، اس طرح سے انہوں نے آرگیومنٹ کیا، کفار جو ہے الزام لگائے کہ مسلمان جو ہے اس طرح سے جو ہے پیس کے دنوں میں اور لڑائی روکنے کے دنوں کا بھی لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اوورآل مفہوم جو ہے سب کے لیے ہے، لیکن جو نازل ہونے کی وجہ ہے وہ اس طرح سے ہے، اس موقع پر نازل ہوئی۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے سے متعلق۔ آپ کہیں قل، آپ اے محبوب آپ بتا دیجئے ان کو، قتال فیہ کبیر، ایسے مہینوں میں جنگ کرنا بالکل بڑا گناہ ہے۔ اب وہ مسلمان جو اس وقت لڑے تھے ان کو پتہ نہیں چلا تھا، تم اس کو مضمون بنا رہے تم، تو یاد رکھو کہ اس قل قتال فیہ کبیر کہہ دو ان سے کہ اس میں جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور آگے وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اسی طرح سے جی قل قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا گناہ ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنا، اللہ تبارک و تعالی سے کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر لوگ جو نہتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگ احرام باندھ کر اپنے ذبح کرنے کے جانور لے کر طواف کعبہ کے لیے آئے تھے اور تم نے روک دیا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔
تم کعبۃ اللہ کو جا کر لوگ کو طواف کرنے سے روکیں گے اور تم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے، جو ایک اللہ کو ماننا چاہتے ہو ان کے اوپر ظلم کریں گے اور اللہ کے ماننے سے لوگ کو روکیں گے، سزائیں دیں گے ان کو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرو۔ تم اپنے گناہ تو یاد نہیں کر رہے، اگر کسی مسلمانوں سے کچھ غلطی ہو جائے تو تم اس کو پکڑ لے کر بیٹھے، جو کہ غیر ارادی طور پر ہوا، بغیر سمجھے کہ ان سے ہوا، اس کو پکڑ کر بیٹھے۔ اگر ہاں بالکل وہ بھی غلط ہے، اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی گناہ ہے۔ مسجد حرام سے لوگ کو روکنا یہ بھی گناہ ہے، اللہ کا انکار کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور لوگ کو اسلام کی طرف اور توحید کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف جانے سے روکنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور مکے والوں کو مکے سے نکالنا، اخراج نکالنے کو کہتے ہیں نا، اہلہ، وہاں کے رہنے والوں کو، مسجد حرام کے اطراف کے رہنے والے افراد کو وہاں سے نکالنا اکبر عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور بڑا گناہ ہے۔ جنگ میں تاریخ آگے پیچھے ہو جانا اور جو ہے حج سے لوگوں کو روکنا، یہ بھی سارے چیزیں گناہ ہے، لیکن کسی کو بے گھر کرنا، اس کے وطن سے اس کو ظلم کر کے اس کے اوپر نکال دینا، اتنے مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کی اجازت سے پھر ان کو مدینے کی طرف جانا پڑا، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا خاندان چھوڑ کر، رشتہ دار چھوڑ کر، بزنس چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر بے وطن ہو جانا پڑا، اور دوسروں کے گھروں میں اور دوسروں کی امداد پر ان کو جینا پڑا۔ یہ جو مسلمان کو اپنے بے گھر جو کیا گیا تھا، یہ اور بڑا گناہ تھا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ اور فساد کرنا، لوگوں میں لڑانا، آگ لگانا، ظلم کرنا، یہ لڑائیوں کی آگ لگانا اور ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جان لینے سے، قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک جان لینے سے، کیونکہ قتل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ہوتا ہے، اور فساد میں کیا ہوتا ہے، نسلیں قتل ہوتی ہے اور نسلوں تک نفرتیں باقی رہتی ہے۔ فساد کے اندر کیا ہوتا ہے، فتنہ اور فساد میں نسلوں کے درمیان جو ہے نفرتیں رہ جاتی ہے، اور یہ اس کو مارتا، اور وہ ایک فتنہ کئی قتل کا باعث بنتا ہے۔ تو قتل سے فتنہ اور فساد بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یاد رکھو اے ایمان والو کہ وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ بھئی آپ اگر امریکہ سے ایگریمنٹ کر لیں گے تو حالات سمر جائیں گے۔ اب دیکھیے آپ، اسرائیل آیا اور فلسطین پہ قبضہ کر لیا، ظلم ظلم اور ظلم۔ ہٹلر نے ان کو جرمن میں مارا، وہ آ کر فلسطین کی سرزمین پہ قبضہ کر لیے۔ ہولوکوسٹ وہاں ہو، اگر وہاں پر اگر ہوا تو وہاں پر لو اپنا گھر واپس۔ جی، جرمنی نے ظلم کیا، ہٹلر نے ظلم کیا، اس کو بہانہ بنا کر آ کر فلسطینیوں کی زمین کھا گئے، اور جتنے ہٹلر نے جتنے یہودیوں کو قتل کیا تھا، اتنے آپ مسلمانوں کو قتل کر دیے۔ ادھر لڑنا تھا تو ان نازیوں سے لڑنا تھا، ان جرمنی سے لڑنا تھا، لیکن آ کر مسلمان جو مدد دیے، تم کو رہنے کے لیے جگہ دیے، کھانا دیے، پینا دیے، سہارا دیے، انہی کے وطن کو تم کھا گئے۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا لوگ سمجھے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ چلو بھئی اب قبضہ ہو گیا نا، 74 سال سے جو ہے ان سے لڑ رہے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، چلو وہ زمین چھوڑ دو نا، اگریمنٹ کر لو نا، حوالے کر دو نا، ٹھیک ہے، ایسا بولتے ہیں جی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہی رہا۔ اب امارات نے ان سے ہاتھ ملا لیا، اب اسرائیل اپنی شرپسندی روکے؟ نہیں، اسرائیل شرپسندی نہیں روکے گا۔ آپ اپنے روکتے رہے، آپ اپنا ہتھیار روکتے رہے، آپ اس سے فائٹ کرنا روکتے رہے، لیکن وہ اپنے حدود کو آگے بڑھاتے رہتا۔ حال میں کچھ عرصہ پہلے سیریا کی گولان پہاڑیوں کو قبضہ کر لیا جی۔ وہ فلسطین تو قبضہ کر ہی لیا ہے، لبنان میں داخل ہونا چاہتا ہے، ادھر حزب اللہ روکا ہوا ہے، ورنہ کب کا لبنان کیپچر ہو گیا تھا، اور سیریا میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب امارات میں داخل ہو کے اب جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس وغیرہ کو وہاں پر اتار دیا ہے۔ اب یمن کے اوپر بمباری، اسرائیلی جیٹس جا کر یمن کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، یہ رک رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں رکنے والے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے ایگریمنٹ کر لیں گے، ہم ان سے دوستی کر لیں گے؟ نہیں بابا، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تم کو تمہارے دین سے نہ پلٹا دے۔ جب تم پلٹ کر کافر بن جاؤ گے اور ان کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے، اس دن تم سے جنگ کرنا سے رکیں گے وہ لوگ۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھی چلو پیس ٹریٹی کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رکنے والے ہیں وہ لوگ، نہیں رکنے۔ اللہ لکھ دیا ہے قرآن میں، وہ لوگ نہیں رکیں گے، وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تم سب اپنے دین کو نہ چھوڑ دے۔ اگر تم مسلمان ہیں تو وہ تم سے جنگ کرنے سے اسرائیلی جو ہے یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ دشمن جو ہے، دشمنان اسلام، یہ نہیں رکنے والے۔
جی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے، فیمت اور مر جائے، وہو کافر، اس حالت میں کہ وہ کافر ہو، جی دین سے پلٹ جائے، کفار کو راضی کرنے کے لیے پلٹ جائے اور کافر ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، جی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں دنیا میں بھی عزت نہیں رہے گی اگر ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ جو ملک، میں آپ کو یہ لکھ کر دے سکتا ہوں، آپ تھوڑا سا پولیٹیکل آپ اسٹڈی کریں، جو ملک ان کے آگے جھکا، جو ملک ان کے کنڈیشنز کو، ان کے شرائط کو مانا، اس کو کبھی عزت نہیں ملی، اس کو یہ دباتے ہی رہتے ہیں۔ جتنے جو لوگ ان کے سامنے ڈٹے ہیں انہی کی عزت ہوئی ہے، انہی کی چلی ہے، لیکن ان کے باتیں جو مانتے گئے، جو ان کی باتوں کو جھکتے گئے اور بولے کہ چلو بھائی لڑائی ختم کرتے مان لو ان کی بات، چلو بھائی لڑائی ختم کرتے مان لو ان کی بات، آپ مانتے ہی چلے جائیں، یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ سارا آپ کا علاقہ قبضہ کر لیں گے، یہ آپ کو جھکا دیں گے، آپ کی دنیا میں آپ کو ایک غلام اور ایک ذلیل اور نوکر بنا کے آپ کو چھوڑیں گے، آخرت بھی برباد ہو جائیں گی کیونکہ ان کی طاعت میں لگے۔ لہٰذا مسلمان کو ایک ہمت والا بننا چاہیے، انسان کو ایک ہمت والا بننا چاہیے اور ظلم کے مقابل میں کھڑا ہو جانا چاہیے، ظلم نہیں برداشت کرنا، ظلم نہیں برداشت کرنا، بہادر رہنا اور اپنے حق کے لیے فائٹ کرنا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے افراد جو ہے جو ان کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اپنے دین سے پلٹ جاتے ہیں اور وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جاتے ہیں، جی یہ جو دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اب وہ جو دین سے جو لوگ پلٹ جاتے ہیں اور ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جو لوگ ہجرت کیے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یعنی مظلوم کو اس کا حق دلانا، ظالم کے سامنے نہیں جھکنا، ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، کسی کے اوپر زیادتی ہونے نہیں دینا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیے، مائگریٹ کیے، جی اسلام کے خاطر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے یہی افراد ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت ان کو ملے گی، اس بات کی ان کے لیے امید ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ جو کفار کے سامنے جھک جائے یا کافر ہو جائے اور کفر پر مر جائے، ان کے لیے رحمت کی کوئی امید نہیں۔ رحمت کی امید کس کے لیے؟ جو ایمان لائے، ہجرت کرے اور جہاد کیے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا، گناہوں کی مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ مولا رب کریم ہم کو سخی بنائے اور ہم کو شجاع بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دینے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہمت والا بنائے، اور کسی ظالم کے سامنے جھکنے والا نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ظلم کے سامنے اور ظالم کے سامنے ڈٹنے والا بنائے، اس سے مقابلہ کرنے والا بنائے، اور مظلوم کو اس کا حق دلانے والا بنائے۔ عزت کی زندگی عطا فرمائے، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔